میرے عزیز محترم مسلمان بھائیوں، قرآن و سنت میں نماز ادا کرنے کے کچھ آداب اور احکام ہے۔ ان کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالی کے حضور نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح ہر نمازی پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے دوران قرآن و سنت کے احکام کی پابندی کرے۔ صلاۃ کے معنی ہے نماز۔ صلاۃ کے معنی نماز کے ہے کسی کی جانب رخ کر کے آگے بڑھنا، اس کے قریب ہو جانا اور دعا کرنا۔ لہذا نماز کی لفظی و معنوی حقیقت 3 نکات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شعوری طور پر بڑھ کر حاضر ہو جانا، یعنی جس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہو تو اس وقت کم از کم یہ تصور دل میں ہو، شعوری طور پر آدمی اپنے دماغ اور دل کو اس طرح متوجہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمتن متوجہ ہونا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے حضور ہمتن متوجہ ہو جانا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جانا۔ نماز کے ان تینوں بنیادی لوازمات کے ساتھ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے طریقے کے لیے قرآن و سنت کے احکام کی پابندی بھی لازم اور واجب ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ تمام نمازی نماز کے متعلق قرآن و سنت کے چند اہم ترین شرائط پوری کرے، جو کہ مختصراً اس طرح ہے۔ نمبر 1 نماز سے متعلق اولین حکم الہی یہ ہے کہ نمازی پورے شعور کے ساتھ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کعبۃ اللہ کی جانب کر لے جو دنیا میں انسانوں کے لیے بنایا گیا۔ سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ جیسے ہی نمازی یہ شعوری عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس نمازی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی عزت افزائی فرماتا ہے۔ اس عظیم عزت و سعادت کا درجہ ذیل 2 ارشادات الہی اور 1 فرمان نبوی سے کسی قدر اندازہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سورہ العمران کی آیات مبارکہ ہے۔ یقیناً اولین گھر بیت اللہ جو لوگوں کے عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور ساری دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ دوسری آیات مبارکہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ چل کر میرے پاس آتا ہے، یعنی نماز کے لیے جب میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ تو نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ دھیان ہو کہ اب اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میری طرف دوڑ کے اس کی رحمت اور اس کی شفقت اور مہربانی وہ دوڑ کے میرے پاس آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کے ان ارشادات کے مطابق اگر نمازی پورے شعور کے ساتھ اللہ کے روبرو ہو جاتا ہے تو جواباً اللہ تعالیٰ خود ایسے نمازی کا استقبال کرتا ہے۔ ایسی حاضری و حضوری سے اس بندے غلام کو اپنے مولا و مالک سے آغاز نماز میں ہی اتنی بڑی توقیر اور عزت مل جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے احسان و اکرام پر ہر ذی ہوش نمازی اپنے معبود کے حضور
شکر و سپاس کا پیکر بن جائے گا اور نماز شروع کرے گا۔ اب اس شکر و سپاس کے احساس سے معمور نمازیوں کو اپنے خالق و مالک کا اگلا حکم پیش نظر رکھنا چاہیے، جو یہ ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی اللہ کے حضور نماز میں عاجزی، انکساری اور جذب تابعداری کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، یعنی اللہ کے سامنے شوق سے، عاجزی سے، انکساری سے اور جذب تابعداری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس حکم ربانی پر عمل کے لیے ضروری ہے کہ رب العالمین کی بے حساب نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو لمحہ بھر کے لیے یاد کر لیا جائے، تاکہ دل و دماغ بالکل یکسو ہو جائے۔ اس طرح آسانی سے بند مومن اپنے رب کے دربار میں مکمل مؤدب کھڑا ہو جائے گا، جیسا کہ حقیر و فقیر غلام آقا کے سامنے ہو۔ جو ہی نمازی اللہ کے حضور مؤدب اور مکمل یکسو ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت کے درج ذیل احکام کو بھی ذہن میں تازہ کر لے۔ قرآن کریم میں ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تم اللہ عزیز و رحیم پر توکل کرو جو دیکھتا ہے تم کو جب کھڑے ہوتے ہو نماز میں، اور دیکھتا ہے تمہاری نقل و حرکت سجود کرنے والوں کے درمیان بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو خیال رکھو کہ وہ تو ضرور تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو نماز میں بھی ہماری یہی کیفیت ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر یہ درجہ نہ ہو تو کم از کم یہ درجہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی ہماری نقل و حرکت، ہماری سوچ اور ہماری خیالات، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے ہیں، اور الفاظ کی ادائیگی یہ سب اللہ کے سامنے ہے اور اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں احکام کا مطلب یہ ہے کہ ہر نمازی اچھی طرح جان لے کہ اللہ تعالی حاضر ناظر ہے، اور نمازی اپنی پوری نماز میں کم از کم یہ احساس رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اوپر بیان کردہ تمام احکامات پر عمل کرنے سے نمازی کو نہ صرف لذت شکر گزاری، عاجزی اور یکسوئی حاصل ہوگی، بلکہ وہ اسی عالم کیف و سرور میں اپنے معبود حقیقی کو دیکھ بھی لے گا۔ بس اسی قیمتی لمحے میں نمازی کو فوراً اللہ اکبر، یعنی اللہ ہی سب سے بڑا ہے، مرتبے اور مقام میں سب سے بے نیاز ہے، کا اعلام اکبر کر کے خود کو ہاتھ باندھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے بس ہاتھ باندھے اور خود سب کچھ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ اسی طرح آغاز نماز سے اختتام نماز تک کے سارے الفاظ اور افعال، یعنی سب سے پہلے خود سپردگی کا اظہار ہاتھ اٹھائے کرنا، پھر ہاتھ باندھے کھڑے ہونا، زبان سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کلمات ادا کرنا، اس کے حضور جھک کر رکوع کرنا، اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو کر انتہائی پستی اختیار کرنا، اور اس کے حضور دو زانو ہو کر مؤدب بیٹھ جانا، یہ سب کچھ مختلف اداؤں میں بندگی کا قول و قرار بھی ہے اور اللہ کی غلامی کا عملی اظہار بھی، لہٰذا یہ سب ہی کچھ شعوری طور پر اور پوری دل جمعی کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مذکورہ ہر فعل عبدیت انجام دیتے وقت نماز میں زبان سے جو کچھ ادا کیا جاتا ہے، اس کے معنی و مفہوم کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ویسے تو عام زندگی میں بھی یہی تہذیبی اور اخلاقی تقاضا ہوتا ہے کہ کسی بھی مخاطب کو سوچ سمجھ کر اور ہوش و حواس کے ساتھ خطاب کیا جائے،
نماز میں اللہ سے دعائیں بھی مانگی جاتی ہے اگر مانگنے والے کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا کچھ مانگ رہا ہے تو ایسی غفلت اللہ رب العزت کی توہین کے مترادف ہوگی۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہے، اور ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غفلت میں ہیں، اور ایسی غفلت میں ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی توہین نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ اس طرح کے الفاظ ادا کرنا کہ اس کا مفہوم اور معانی ہمیں معلوم نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ توہین کے زمرے میں آ نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ شرط عائد کر دی کہ نماز نہ صرف بقائم ہوش و حواس ادا کی جائے بلکہ نماز میں مقرر الفاظ و کلمات بھی اور ان کے معنی و مفہوم بھی سمجھتے ہوئے ادا کیے جائے۔ واضح طور پر فرما دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ سورہ نساء کی آیات مبارکہ ہے۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ اہل ایمان، تم نشے مدہوشی میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم ہوش میں پوری طرح سمجھو کہ کیا کچھ مجھ سے کہہ رہے ہو۔ دیکھو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یعنی خوب اچھی طرح سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھ سے، میری توہین کر رہے ہو یا میری عزت اور بڑائی بیان کر رہے ہو، تعریف بیان کر رہے ہو۔ بندے کا نماز میں اتنا ہی حصہ ادائیگی فرض ہے جتنا کہ وہ اس کو سمجھ کر ادا کرے۔ دیکھو، یہ امام غزالی کا قول ہے، اور امام غزالی نے لکھا ہے کہ بندے کا نماز میں اتنا ہی حصہ ادائیگی فرض ہے جتنا کہ وہ اس کو سمجھ کر ادا کرے۔ پس قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ الفاظ و کلمات کو سمجھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ اس حکم کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ نماز میں تلاوت قرآن بھی کی جاتی ہے، اور عربی میں تلاوت کے ایک معنی اتباع و پیروی کے ہے، اور اتباع و پیروی بغیر سمجھے ممکن ہی نہیں۔ اس لحاظ سے بھی معنی و مفہوم کے ساتھ تلاوت قرآن ضروری ہے۔ مثلا نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے پہلے حصے میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کے درمیانی حصے میں اللہ سے یہ عہد و پیما ہے کہ ہم صرف تیری عبادت بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے آخری حصے میں دعا ہے راہ مستقیم پر چلنے کے لیے اور بچنے کے لیے ان سے جن پر اللہ کا غضب ہو اور جو گمراہ ہوئے۔ اللہ سے ایسا قول و قرار، ایسا عہد و پیما اور ایسی معنی خیز دعا تو دل کی گہرائیوں سے اور معنی و مفہوم سمجھتے ہوئے کرنا ضروری ہے۔ یہی صورت و کیفیت دیگر آیات قرآن کی تلاوت کے وقت بھی لازم ہے۔ یہی حال اس دوران بھی واجب ہے جب رکوع میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا جائے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظیم، اور پھر سجدے میں پیشانی کے بل گرے اور اللہ کے قدموں میں پسترین بن کر کہا جائے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اعلیٰ۔ بالکل اسی طرح شعوری طور پر کلمات تشہد، درود اور دعائے قنوت وغیرہ ادا کرنا، اور پورے ہوش و گوش کے ساتھ نعرے کبریائی یعنی اللہ اکبر بار بار لگانا بھی اللہ کے نزدیک مقصود نماز ہے۔ مختصراً یہ کہ نماز بطور رسم کی بجائے بافہم و شعور ادا کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ آج کل اکثر مسلمان، آدھے سے زیادہ مسلمان نماز صرف بطور رسم ادا کرتے ہیں، بافہم و شعور سے نماز ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ درجہ بالا صحیح طریقہ نماز سے تمام عوامل یعنی جسم و جان، فکر و نظر، قلب و روح اور زبان و ذہن سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جانب مرتکز ہو جائیں گے۔ بالفاظ دیگر بیان کردہ غلامانہ ہیئت نماز، عاجزانہ کیفیت نماز،
اور بامانی کلمات نماز کا ہونا وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے نماز کے ظاہر اور باطن اجلے ہو کر بندے کی بندگی کو مطلوبہ معیار تک پہنچا دیتے ہیں۔ آگے اس بندگی اور زندگی کو اوج کمال پر پہنچا دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ایک نادر نسخہ عنایت فرمایا، جو یہ ہے کہ تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جیسے کہ اسی وقت مر رہے ہو اور اپنی الوداعی نماز ادا کر رہے ہو۔ دیکھو، یہ مسند احمد اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اے لوگو، تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جیسے کہ اسی وقت مر رہے ہو اور اپنی الوداعی نماز ادا کر رہے ہو۔ حالانکہ ہماری اکثر مسلمانوں کی، بلکہ سب کی، الا ماشاء اللہ کچھ بہت کم اس طرح ہوں گے جیسے نمک میں آٹے کے برابر، کہ کچھ مسلمان اس طرح ہوں گے کہ وہ نماز اسی طرح ادا کر رہے ہو، لیکن اکثر مسلمان اس طرح کے نماز ادا کرتے ہیں کہ وہ نماز سے پہلے ان کا پلان ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے یہ کام کروں گا، نماز پڑھ کے واپس آ رہا ہوں اور یہ کام کر لوں گا، ادھر چلا جاؤں گا، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ نماز میں ہماری ساری توجہ اسی کام کی طرح ہوتی ہے۔ حالانکہ یہاں حدیث میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ تم لوگ نماز اس طرح ادا کرو جیسے کہ اسی وقت مر رہے ہو اور اپنی الوداعی نماز ادا کر رہے ہو۔ یہ ہدایت نبوی نماز کے ان آداب و احکام کی تکمیل کر دیتی ہے جو اس سے قبل بیان ہو چکے ہیں۔ اس ہدایت کی پابندی سے ہر نمازی اللہ کے روبرو ہوتے ہی قدرتی طور پر خوف و خشیت اور خشوع و خضوع سے مزین ہو جائے گا جیسے یہ اس کی آخری نماز ہو۔ پھر وہ ایسی نماز کے مکمل ہونے پر بھی اگلی نماز تک موت کو یاد کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کے دیگر احکام زندگی کی پاسداری کرتا رہے گا اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت شعار، وفادار اور تابعدار بندہ بنا رہے گا۔ یہی تو معراج مومن ہے، اور اسی اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے آخری سانس تک جہد مسلسل کرنی ہوگی۔ جب مومن بندہ خشیت الہی سے مسلح ہو کر اللہ کا ہمہ وقت سپاہی بن جاتا ہے تو دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی و کامرانی کا اعلان اللہ تعالیٰ اس طرح کرتا ہے: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً فوز و فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اور خوف و خشیت اختیار کرتے ہیں۔ اس آیات قرآن کے ذریعے اہل ایمان کی کامیابی و کامرانی کو اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے کہ نمازوں میں خشیت الہی اور خشوع و خضوع اختیار کیا جائے۔ اس شرط کو پورا کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ تمام اہل ایمان پورے عقل و شعور، احساس و تابعداری اور معنی و مفہوم کے ساتھ نمازوں میں اللہ سے ہم کلامی کرے۔ قرآن و سنت میں نماز کے بنیادی آداب و احکام کا آخری نقطہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ جو نمازی بیان کردہ بنیادی لوازمات اور شرائط کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صاف صاف متنبہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتے ہیں۔ دیکھو، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، نماز کے لیے نہیں۔ ان نمازیوں، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت، عدم توجہی برتے ہیں۔ یہ قرآنی فرمان انتہائی عبرت انگیز اور عبرت آموز ہے۔ مطلب یہ کہ مقرر آداب و احکام سے غفلت والی نمازیں بیکار ہی نہیں بلکہ نمازیوں کے لیے باعث تباہی بھی ہے۔ مثلا نمازوں میں غفلت اس بات سے کہ اللہ کے حضور حاضر بھی ہے اور اس سے مخاطب بھی ہے لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ غفلت اس بات سے کہ اپنے رب سے بہت کچھ مانگ رہے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ کیا مانگ رہے ہیں، یعنی قریب ہونے کے بجائے احسانوں کے دور ہوتے جا رہے، اور اللہ کی حمد اور ثنا کی بجائے احسانوں کی اللہ کی ہتک اور بے عزتی ہو رہی ہو۔
غفلت اس بات سے کہ اللہ کے روبرو عہد و پیما تو باندھ رہے لیکن اس کے معنی و مفہوم سے بے خبر ہے۔ پھر غفلت اس بات سے بھی کہ اپنے آقا کے سامنے مجسم، سرنگو اور سربسجود تو ہے مگر خود سپردگی کی اصل روح سے محروم ہے۔ مختصراً یہ کہ ایسی بے جان اور بے روح نمازیں جو غفلت اور لاپرواہی سے ادا کی جاتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور توہین کے مترادف ہو جاتی ہے اور بالآخر تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ بیان کردہ احکام کی روشنی میں اپنی نمازوں کا جائزہ لیا جائے، پھر جتنی کمی یا کسر پائی جائے اسے پورا کرنے کی کوشش فوراً شروع کی جائے تاکہ رفتہ رفتہ حق نماز پورا ادا کیا جائے۔ صرف اس طرح ہی سارے مومنین اس دینی اور دنیاوی کامیابی کے حقدار ہو سکیں گے جس کی ضمانت خود اللہ تعالیٰ نے محولہ بالا سورہ مومنون کی آیات نمبر 1 اور 2 میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔